اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں استخارہ۔ کم و بیش روزانہ 6 سے 7 بجے کے درمیان یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی کالز اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں۔ زندگی کے بہت سارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، کہیں روزگار کا مسئلہ، کہیں بیماری کا مسئلہ، غرض یہ کہ ہماری زندگی سے کے ساتھ مختلف قسم کے یہ جو عذاب ہیں یہ چمٹے ہوئے ہیں۔ عذاب بھی کہہ لیں، بیماریاں بھی کہہ لیں، تکالیف بھی کہہ لیں، کہیں عذاب کی صورت ہے، کہیں بیماری کی صورت ہے، کہیں تکلیف کی صورت ہے۔ ان سے نجات کے لیے ہمارے پروگرام میں آپ لائیو کال کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ نمبر نوٹ کیجئے، ٹیلی فون اٹھائیے، کال ملائیے، ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے، اور جو ابہام آپ کے ذہن میں بن رہا ہے، جو مسئلہ، جو پریشانی، جو تکلیف آپ کو تنگ کر رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے مستند علماء کرام آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں موجود ہیں اور قرآنی اور روحانی وظائف آپ کو یقیناً یہ عطا کرتے ہیں۔ پہلے 2 شخصیات میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ہی ممتاز۔ پہلی شخصیت استاد العلماء ممتاز و محترم عالم دین کے، جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں، اکثر آپ انہیں کوہ نور ٹی وی پر ملاحظہ کیا کرتے ہیں، استخارہ کی جان ہے۔ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور خیریت سے؟ جی شکر الحمدللہ۔ دوسری شخصیت وہ بھی کسی حوالے تعارف کے محتاج نہیں ہے، اب خاص طور پہ کیو ٹی وی، کوہ نور ٹی وی کی اسکرین کے حوالے سے کوہ نور ٹی وی پر اکثر آپ انہیں ملاحظہ کرتے ہیں، میرے بہت ہی واجب الاحترام، مشفق و مہربان، میرے محسن، میرے دوست۔ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، آستانہ عالیہ صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب قلندر کبریا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و محترم عالم دین صاحبزادہ حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو انتہائی کامیاب اور روح پرور عرس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ صوفی اللہ رکھا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ اتنا بڑا عرس ہوا لیکن کسی کو خراش تک نہیں آئی، اور روحانیت اور کیف جو ہے وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر سال جو ہے بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال اس میں اور ہمیں فضل اور رحمتیں اور برکتیں شامل فرمائے۔ ناظرین محترم، ہماری زندگی میں آج کالز پر بیسڈ پروگرام ہے، آپ کے علم میں ہے، آپ کی کالیں شامل ہوتی ہیں اور لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی تکلیف بتا رہے ہوتے ہیں، اور قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، عرفان الہی قادری صاحب آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ہم کلام بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی موضوع پر۔ ہماری زندگی میں بہت سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، کئی میاں بیوی کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا، ماں بیٹی کا، بہت سارے رشتے ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور صبح سے شام تک کسی نہ کسی رشتے کے ساتھ ہم جی رہے ہیں۔ تو ان رشتوں میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، یعنی ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس سے ہمارا رشتہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، دوست ہے، پیر ہے، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا ہو جیسے بالکل آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہو، ہر غلطی سے مبرہ ہو، کوئی تکلیف دینے والا نہ ہو، اف نہ کرنے والا ہو، ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہیں سامنے والا کچھ بھی نہ کہے، اور اگر سامنے والے نے کچھ کہہ دیا تو رشتہ ختم، تعلق ختم، اور ہم غصے کے عالم میں آ جاتے ہیں، غصہ ہمارا جناب وہ 90 ڈگری کو کراس کر رہا ہوتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو رشتے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، وہاں ان رشتوں کا قیام، ان رشتوں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمیں ٹالرنس کا، ہمیں جو ہے وہ انتہائی اشد ضرورت ہے، صبر کی، تحمل کی، برداشت کی۔ یہ ہمارے درمیان سے اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ حضور کیا فرماتے ہیں، کوئی روڈ پہ سے گاڑی ہم چلا رہے ہیں، کوئی برابر سے گزر جائے کوئی موٹر سائیکل والا، اگر وہ تھوڑا سا زگ زیگ ہو جاتا ہے تو جناب ہم نے پیچھے سے اس کو 2 گالیاں دینی ہیں موٹی موٹی، بجائے اس کے کہ ہم صبر کر لیں، برداشت کر لیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ قبلہ اویسی صاحب، آپ نے روز ہی آپ کسی نہ کسی ٹاپک کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ جہاں ہم استخارہ کی روشنی میں لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح حالات حاضرہ میں اور اس موجودہ معاشرے کے اندر بے شمار مسائل ہیں مسلم امہ کے لیے، اور ان پر بھی ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ چلیں کوئی ایسی گفتگو ہو، کوئی ایسی بات ہو جس سے کسی نہ کسی کی رہنمائی ہو جائے۔ کیا بات؟
دیکھیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، بینگ دا مسلم، اور سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ایتھکس ہے، اخلاقیات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی شامل کرتے ہیں، پھر بریک بھی ہے تو بات آپ انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی اگلے دن بھی میری بات ہوئی ہے، بس تھوڑی سی ہوئی تھی۔ جی بات جو ہے نا وہ میرے پہلے جو تکلیف ہوئی ہے وہ پٹھوں کی تھی، سب کی، سارے وجود کے پٹے کھینچے ہوئے تھے۔ صحیح۔ واپس ٹانگ میں اب مورے کی درد جو ہے وہ زیادہ خراب ہو گیا، اب میں اس میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ایک دوسرا جو ہے بلڈ پریشر ہائی، تھوڑی سی بات ہوتی ہے بلڈ پریشر ہائی، شوگر کی مریضہ ہوں، اس ٹانگ کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہے کہ میں سویرے اٹھنا جلنا، میں چل تو سکتی نہیں، نماز پڑھنی ہے تو اسی ساتھ پڑھی ہے۔ تو جو انہوں نے آپ نے فرمایا، انہوں نے مفتی صاحب نے، وہ میں بسم اللہ کا بیٹا وہ میں پڑھتی ہوں، جو یادداشت میری ہے ہی نہیں، 4 تسبیحیں پڑھ لیتی ہوں تو واپس ایک پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، آپ کی کال بھی سمجھ گیا، اور قبلہ حفیظ اللہ سروردی صاحب کی بھی سمجھ میں ساری بات آپ کی آ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کی کالز کا پروگرام ہے، آپ کال کیجئے، اپنے مصائب و مشکلات کے حوالے سے کوشش کیجئے کہ مختصر انداز میں علماء تک آپ کی بات پہنچ جائے، اور وظیفے کی صورت میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی، اور جو علماء آپ کی رہنمائی کر سکیں گے وہ کریں گے۔ حضور کیا فرماتے ہیں ابھی جو کال تھی خاتون کی؟ دیکھیں میری بہن، آپ کو جو وظائف ہم بتاتے رہتے ہیں اور آپ اکثر کالز بھی کرتی رہتی ہیں، میں نے آپ کو بسم اللہ شریف کا مجھے یاد ہے کہ وظیفہ بتایا ہوا ہے، جی اور اویسی صاحب بسم اللہ شریف کا وظیفہ یہ میرے مشاہدے میں ہے اور بڑا مجرب ہے، بلڈ پریشر اور اس کے لیے شوگر کے لیے خوبصورت وظیفہ ہے۔ تو میری بہن، جب آپ بعد میں وہ بتا رہی تھی نا کہ بعد میں یہ بھی پڑھ لیتی ہوں، اپنی مرضی جب کرتے ہیں نا لوگ، اور اس سے پھر اچھا نہیں ہوتا۔ جتنا بتایا ہوا ہے ہمارا وظیفہ، اول میں بھی دروشی پڑھنا ہے اور بعد میں بھی دروشی پڑھنا ہے، درمیان میں اپنے وظیفہ پڑھنا ہے، بس زیادہ وظائف جو ہے نا ان کی طرف نہ جائیں، زیادہ عبادات کی طرف اور فرائض کی طرف جائیں۔ آپ فرائض جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں، وظائف جتنا ہم بتا دیتے ہیں آپ صرف اتنا ہی رکھیں، یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں۔ مجموعہ وظائف خواتین نے ویسے ہی گھر میں رکھا ہوتا ہے، اس سے نکال کے پڑھتے جاتے ہیں، اب ان کی تعداد پوری نہیں ہوتی، گھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں سارا کچھ پڑھتے ہیں۔ میری بہن، آپ فقط آپ کو کافی فائدہ بھی ہے، تو بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے آپ جتنی کثرت سے بسم اللہ شریف پڑھ سکتی ہیں آپ اس کو پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد درود شریف کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھیں، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ رہا پٹھوں کا مسئلہ، تو آپ اپنا دایاں ہاتھ جس جگہ پہ آپ کو پین یا فیل ہو رہی، محسوس ہو رہی ہے، آپ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس کو 3 یا 7 دفعہ پڑھ کے اپنا ہاتھ پھیر لیں جہاں بھی آپ کو درد ہے آپ محسوس کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ باقی بسم اللہ شریف کا وظیفہ نہ چھوڑیں، اس کو آپ کنٹینیو جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جناب ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں لاہور بول رہی ہوں۔ جی میری بہن۔ تو بھائی میرا ہیلتھ کا پرابلم یہ ہے کہ 3 سال پہلے 5 سال پہلے میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، تو جو اس کی وائف تھی وہ بہت پرابلم کرتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، میں نے نہیں رہنا، اگریسو ہو جاتی تھی، اور پھر کہیں اس کو میں بھی ساتھی اب ماشاء اللہ وہ میرے پاس نہیں رہ رہا، میرے ساتھ بھی بہت زیادہ اگریسو ہوتی تھی،
اب اس کے 3 بچے ہیں, بیٹا الگ سے رہ رہے ہیں, ایک ہی بیٹا ہے. بچوں کو بھی کبھی باہر لے کے آتا ہے محنت کے لیے. تو اب مجھے میرے لیے خاص طور سے دعا کریں کہ میرے بیٹے کو اللہ ہدایت دے اور وہ اپنے گھر میں آئے. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن, بالکل بتاتے ہیں آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام دیکھتی رہیے, بالکل آپ کو آپ کے مسئلے کا. جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب؟ جی بالکل, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سورہ قریش اس کو 21 مرتبہ روزانہ نماز عشاء کے بعد اپنے گھر میں پڑھیں. اچھا, اور اول و آخر درود پاک پڑھیں. صحیح, یہ عمل آپ 41 دن متواتر جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا. 21 مرتبہ صرف؟ جی 21 مرتبہ. واہ, 21 مرتبہ سورہ قریش میری بہن عشاء کے بعد پیر صاحب؟ جی بالکل, عشاء کے بعد یہ مسلسل 41 دن. واہ, 41 دن پورے ناغا نہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں. اچھا جی اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ. اچھا, وہ خاتون اگر پڑھیں 41 دن تو؟ خاتون پڑھ لے, گھر میں کو مرد پڑھ لے, ایک آدمی جو ہے اس کو مختص کر دیں. نہیں, اگر درمیان میں کوئی وقفہ آ جائے کسی بیماری کی وجہ سے دوسرا پڑھ سکتا ہے. اچھا, کوئی اور پڑھ لے, یعنی اس گھر میں 41 دن پڑھنا ضروری ہے. اچھا, گھر میں پڑھنا ضروری ہے. جی بالکل, یعنی مرد تو پڑھ سکتا ہے 41 مرد دن, بھی لیکن عورتوں کے ساتھ چونکہ جی مسئلہ ہوتا ہے تو بالکل, وہ نہیں پڑھ پاتی. بالکل, اس گھر تو وہی ہے نا, رہائش وہی ہے, مطلب اس جگہ پہ ہونا اس ضروری گھر کے اندر ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سورہ قریش ہونی چاہیے. جی بالکل, کیا بات ہے. ایک کالر ہے جناب ہمارے ساتھ, شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ساجد صاحب کہہ رہا ہوں کہ میں جیلوں سے. ساجد بھائی کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہو. بڑے دن سے غائب ہیں, آپ کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. سر یہ ہے کہ میرے بچے جہاں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں اس کا کام بھی ہوتا ہے, اس کی بھی اپنی تعلیم ہے. اچھا, تو سر یہ کہ بھی اپلائی کیے ہوئے ہیں, ٹیسٹ بھی اس نے پاس کر دیے, مگر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ویٹ کرو. اوکے, ٹھیک ہے. تو سر ایسا ذہن بتائیں تاکہ میرے بچے کا جلدی کام ہو جائے. جلدی کام ہو جائے گا. نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے, جو وظیفہ. پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتا ہوں. ہاں بالکل, بالکل ایسا ہی ہے, جو وظیفہ پیر صاحب بتائیں اس کو بھی پابندی سے پڑھنا ہے. بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ نے جیلم سے ہمیں کال کی. حضور کیا فرماتے ہیں ان کے بچوں کی جاب کا مسئلہ؟ دیکھیں ساجد صاحب اکثر ہمارے ریگولر کالر, اور ساجد صاحب بار بار وظائف جو آپ بتائے جاتے ہیں نا وہ بھی نہیں ہوتے, کیونکہ ان وظائف کے اعداد کا مسئلہ ہوتا ہے. جب ان کے اعداد پورے ہو جاتے ہیں اور بندہ ایک خشوع و خضوع کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتا ہے پوری ٹائمنگ کے ساتھ, تو یہ وظائف اپنا ایک ٹائم پہ جا کے عمل ان کا جو ہے نا وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو ویسے نہ سمجھیں کہ 10 دن ایک وظیفہ پڑھ لیا, 10 دن دوسرا پڑھ لیا. چلیں آپ اس طرح کریں کہ 313 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھیں نماز عصر اور مغرب کے بعد. غروب آفتاب سے پہلے 313 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے. صحیح, تصور کے ساتھ پڑھ لیں, عبادت سمجھ کے پڑھ لیں, یا قرآن پاک سمجھ کے پڑھ لیں. آپ پہلے کم از کم 7 دن سورۃ کوثر جو ہے نا یہ صرف قرآن کی سورت سمجھ کے پڑھیں کہ یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں. واہ, 7 دن کے بعد اپنا تصور شروع کر دیں جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں. 7 دن پہلے آپ نے ایک مائنڈ میں کوئی چیز نہیں لانی کہ میں کسی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں. صرف 7 دن قرآن سمجھ کے پڑھیں, 7 دن کے بعد تصور کریں, انشاءاللہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے. جی, کیا اللہ نے قبلہ پیر صاحب چیزیں عطا کی ہیں, کہیں قریش ہے, کہیں سورہ کوثر ہے, کہیں سورہ فاتحہ ہے, کہیں سورہ یاسین, مزمل, وہی بے شمار, پورا قرآن ہی شفا ہے. لیکن بس ہم کھول کے دیکھیں, پڑھیں کون, دیکھے کون, ترجمہ سمجھے کون. اچھا حضور کیا فرماتے ہیں, ہم جو موضوع لے کے چلے تھے قبلہ پیر صاحب کی بات وہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن سوال میں آپ سے اس وقت چاہ رہا ہوں کہ برداشت سراسر ہم لوگوں میں سے ختم ہو گئی ہے. مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے بس جناب ایک دم آپے سے باہر ہو جاتا. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک ایسے رشتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ, اور جتنے بھی رشتے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. یعنی اس میں والدین
अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, हमसाए, घर वाले, हत्ता कि तुम्हारे जो गुलाम हैं, तुम्हारे जो मुलाजिमीन हैं, तनख्वाह पे हों या बगैर तनख्वाह के हों, जिस तरीके से भी जो लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, तो खल्लाक आलम ने इरशाद फरमाया उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। वाह। अब इखलाक एक ऐसी चीज़ है, जैसे हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। एक कॉलर को शामिल कर जी बिल्कुल। सलार भाई बड़ी तकलीफ में है। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मैं सरगोदा से रशीदा बोल रही हूँ। जी। 2 महीने पहले मौलाना साहब को कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे वजीफा दिया था करीमा और सूरत रहमान पढ़ने को। सही। तो अभी 15-20 दिन आए ने की जगह तो कॉल तो आई, लेकिन दिल को खामोशी, तो मेहरबानी करो कुछ और पढ़ना चाहिए ना, गला करना, मेरा मसला हल हो जाए। अच्छा ठीक है रशीदा बहन, आप हमारे साथ रहें, बिल्कुल आपको जवाब देते हैं। हफीजुल्लाह सोरवर्दी साहब इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। जी हुजूर, बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इज्जत वाला ही दूसरे की इज्जत करता है। वाह। इसी तरह तहम्मुल, बर्दाश्त, यानी हर बंदा बशरी तकाजा तो सब में मौजूद है। अगर कोई किसी फैक्ट्री का मालिक है तो बशर वो भी है, हाँ। जो मुलाजिम है बशर वो भी है, बिल्कुल। और जो बशर है गलती का इस्तेमाल मौजूद है। बिल्कुल ऐसे। घर का मालिक है, अगर वालिद है, अगर उससे भी गलती हो सकती है, औलाद से भी हो सकती है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को इस तरीके से मुकम्मल किया जाए और हुस्न सलूक के साथ और सिखाने का, बताने का सलीका होना चाहिए। देखिए हज़रत इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ फरमा थे, एक बुजुर्ग सहाबी थे, उन्होंने वुज़ू फरमाया। अब वुज़ू चूंकि उनसे कुछ उसकी चीज़ें रह गई, अब शहजादा रसूल ने उन्हें ये नहीं फरमाया कि तुमने गलत कर दिया, तुमने कैसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। आपने फरमाया कि आप मेरे नाना जान के सहाबी हैं, मैं आपके सामने वुज़ू करता हूँ, आप जरा इसको देखिए और मेरी इस्लाह फरमा दीजिए। वाह। अपने ऊपर करके अब जब आपने इस तरीके से फरमाया ना कि आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, जब आपने वुज़ू फरमाया यकीनन उनको समझ आ गई कि भाई इनसे तो गलती नहीं हो सकती, ये तो आला हैं, अफजल हैं, हुजूर के शहजादे हैं और ये पूरा दीन है, और मुझसे ये गलती रह गई थी। तो एक बताने का, समझाने का तरीका। इसी तरह हमारे औलिया अल्लाह और उलमाए हक्का ने लोगों को जो वाज़ो नसीहत के साथ समझाया, और उनकी सबसे बड़ी तरबियत का यही तरीका था कि उन्होंने ये कहा कि भाई हमसे ऐसी गलती हो सकती है, हम अपनी इस्लाह की बात करते हैं। सही। तो ये एक ऐसा अमर है कि जब आप उसको इस तरीके से बुलाएंगे तो यकीनन वो गलती करने वाला आपसे मोहब्बत भी करेगा और उसको वो अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लेगा। बिल्कुल ठीक। इस इंतजार में ना रहें कि फरिश्ते कोई उतरेंगे जिसमें गलती ना हो और हम उनके साथ जिएंगे, उनके साथ हमारा मेल मुमकिन नहीं। हम बशर हैं, हमने इसी माशरे में रहना है, इसी माशरे में रहना है, और इन्हीं लोगों की गलतियों, कोताहियों और उसको बर्दाश्त करते हुए सिस्टम को चलाना है। हुजूर क्या फरमाते हैं? रशीदा बेगम ने जो कॉल की थी सरगोदा से, मेरा ख्याल है जंग से या सरगोदा से, सूरह रहमान और आयत करीमा का पहले उनको बताया गया, वो उन्होंने पढ़ा भी है, लेकिन अभी वो चाह रही हैं कि हल नहीं हुआ मसला। मेरा ख्याल है कि अक्सर हम अपने नाजरीन को और जो कॉलर्स हैं उन्हें वज़ाइफ रिपीट कराते हैं। मैंने कई दफ़ा ये तो हम लाइव बता रहे हैं ना, जो हमारे पास आते हैं ना लोग, उन्हें बिलीव करें ओवैसी साहब के बाई रिटर्न लिख के देते हैं कि ये आपने इस वजीफे को पढ़ना है, और जब दोबारा आते हैं ना तो उनसे वो कहते हैं जी इतने दिन पढ़ा, जब पूछते हैं ना कि ये कैसे पढ़ा तो वो सारे ही गलत पढ़ रहे होते हैं। मेरी बहन, आप सूरत रहमान जो है ये कुरान पाक की दुल्हन है। वाह वाह। जिस तरह सूरह यासीन कुरान का दिल है, सूरत रहमान को दुल्हन फरमाया गया, ज़ीनतुल कुरान। हाँ, ये सूरत रहमान मेरे अपने वज़ाइफ में है। इसको आपने सुबह की नमाज के बाद अगर एक दफ़ा पढ़ रही हैं, इसकी तादाद को बढ़ा दें, 3 दफ़ा पढ़ें। ये तो इतना हुस्न और निखार पैदा कर देती है इंसान की ज़िंदगी में कि मेरी बहन आप तसव्वुर नहीं कर सकती हैं। आप खाली सूरत रहमान पढ़े, छोड़ दें सारे वज़ाइफ, सुबह की नमाज पढ़ें, उसके बाद दुरूद शरीफ की एक तस्बीह निकालें और सूरह यासीन पढ़ सकती हैं तो पढ़ें, लेकिन 3 मरतबा सूरत रहमान पढ़ें।
اس کے ساتھ صورت مزمل شریف پڑھ سکتی ہیں تو ایک دفعہ وہ بھی پڑھ لیں. ان کو آپ کنٹینیو رکھیں. اپنی زندگی کا آپ تھوڑے سے عرصے میں دیکھیں گے فرائض میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی ہے. ہم اکثر بتاتے ہیں کہ ہمارے وظائف پڑھیں اور آپ نماز نہ پڑھیں تو ہمارے وظائف چھوڑ دیں, اسٹل چھوڑ دیں وظائف. کوئی فائدہ نہیں ہے, ہماری طرف سے آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھیں اور فرائض چھوڑ دیں. فرائض پہلے ہیں, وظائف بعد میں. فرائض کے ساتھ جب وظائف پڑھیں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا, کرم ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, فرائض لازمی ہے جی, نماز بہت ضروری ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب, صاحبزادہ عرفان الہی قادری صاحب تشریف فرمائے. حضور ہم بات کر رہے تھے, قبلہ صاحبزادہ صاحب نے بھی کافی اچھی اس میں گفتگو فرمائی اور بڑا اچھا ایک وہ واقعہ بھی سنا دیا کہ جو میرا خیال ہے کہ آج کل کے جو ہمارے پیران اعظام ہیں اور جو بڑے نامی گرامی جو ایک دم سے بندے کو ٹوک دیتے ہیں نا, مفتیان کرام, علماء کرام, اسٹیج پہ بیٹھنے والے, اور ایک دم سے کہہ دیتے ہیں ایسے نہیں, ایسے کرو, ایسے, مطلب ایک دم سے حسن سلوک سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور وہ بڑی عمدہ مثال آپ نے دی کہ بڑے طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے, بعد میں بھی, پس اسٹیج بھی, کمرے میں بھی, کھانا کھاتے ہوئے بھی. لیکن ہمارے یہاں ایک رواج یہ بھی چل نکلا ہے کہ جو بھی ہے بس مائک پہ کہہ دو, جو بھی ہے سنا دو. اس پر بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, مجھے بیٹی کا مسئلہ ہے. میری ایک بیٹی ہے 14 سال کی. اچھا. کوئی پڑھائی یاد نہیں رہتی. ابھی 14 سال کی, 8ویں کلاس میں ہونا تھا اور وہ ابھی 4تھی کلاس میں پڑھ رہی ہے, 4 میں. اچھا. میں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں. بڑی بیٹی ہے 18 سال کی, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں بھائی, اس بچی کو مسئلہ کیا ہے؟ اسے مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آتا. سپارے میں بھی اسے کچھ نہیں آتا, قرآن شریف کا سب چیز سے نہیں آتا. ویسے تو ٹھیک ٹھاک ہے. پڑھتی نہیں ہے؟ پڑھتی بھی نہیں ہے. کچھ باتیں بھی یاد نہیں رہتی. کچھ دکان میں سامان لینے جائے وہ بھی یاد نہیں رہتا. کچھ گھریلو بھی 100 مسئلے ہیں. چلے کا کاروبار چل رہا تھا وہ بھی پھر آ جائے قابو بھی کر رہی. چلے اللہ خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ ایک وظیفہ آپ کو بتائیں گے ہمارے قبلہ پیر صاحب, تو انشاءاللہ پھر آپ اس پہ عمل کریں گی تو برکت بھی ہوگی, اور نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. صاحبزادہ صاحب کیا فرماتے ہیں ان کے لیے؟ جی بالکل, اس بچی کو چاہیے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 11 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد 11 مرتبہ پڑھے روزانہ. اچھا. نماز عصر کے بعد یہ 21 دن متواتر جاری رکھیں اور اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں. اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حافظہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو یہ ابھی ان کو پتہ نہیں اتنا لمبا یاد رہے نہ رہے تو کوئی, یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہے اور عام لوگوں کے گھروں میں بھی موجود ہوتی ہے اور دعاؤں میں بھی موجود ہوتی ہے, اور یہ پھر نصاب کی کتابوں میں بھی ہے. صحیح. جو طلباء طالبات پڑھتے ہیں ان کے نصاب کی کتابوں میں بھی یہ دعا شامل ہے. اور یہ اتنا اکثیر کا درجہ رکھتی ہے کہ جو طالب علم اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے وہ پڑھائی کے اندر بڑی کامیابی اس کو ملتی ہے, اور اس کا جی بالکل حافظہ ضائع نہیں ہوتا. بالکل. 16واں پارہ ہے, سورۃ طٰہٰ ہے. صحیح. دوسرا پیج ہے. ٹھیک ہے, سورہ طٰہٰ ہے میری بہن, 16واں پارہ ہے. اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بڑی خوبصورت یہ دعا ہے, قبلہ پیر صاحب نے تعلیم فرمائی ہے. اس کو آپ پڑھیں, انشاءاللہ بچی بھی ٹھیک ہوگی, گھر میں بھی برکت ہوگی, فضل ہوگا. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے جناب, چلیں کوئی بات نہیں, دوبارہ ٹرائی کریں گے. حضور کیا فرماتے ہیں جو ہم اس نے سلوک کی بات کر رہے ہیں, ٹالرنس کی بات کر رہے ہیں, صلہ رحمی کی بات کر رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, سر عام کسی کو ذلیل کر دینا, اس نہیں وہی ہے نا کہ یہ بڑا غلط ہے. دیکھیں نا, ہمیں
ہم ممبر پہ بیٹھ کے تو ہمیں یہ فرمایا گیا کہ کوئی ایسی بات ہی نہ کرو جس سے انتشار کا خدشہ ہو، چاہے وہ مسئلے کی صورت کیوں نہ ہو۔ بعض ایسے مسائل ہیں جو مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک بیٹھ کے لوگوں میں بتا نہیں سکتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے ہمارے بعض جو خطیب حضرات ہیں یا بعض ہر فیلڈ کے شعبہ کے لوگ ہیں، جب وہ پروفیشنل ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈیں زیادہ پڑ جاتی ہیں نا، وہ دوسرے کو بالکل ڈی گریڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ دیکھیں نا، رسپیکٹ ڈیو رسپیکٹ، بالکل ہر ایک کی عزت ہے، وہ نعت خواں ہے، وہ قاری ہے، وہ خطیب ہے، وہ استاد ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے یا آپ نے ایک سٹیج پہ بیٹھ کے تو حسن اخلاق سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو پھر کون کرے گا؟ ممبر تک پہنچایا ہے کس نے آپ کو؟ پھر تو یہ سوال پیدا ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں نے استخارہ کرانا تھا۔ جی فرمائیں۔ میں 30 سال ہو گئی بیمار ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا کیا بیماری ہے، کیا جادو ٹوٹنا ہوا ہے، میں نے کہا استخارہ کرا لیں۔ تو بیماری آپ ڈاکٹر کے پاس گئی کسی کے پاس؟ جی کوئی نہیں بتاتا بیماری کیا ہے۔ اچھا، تو کیا تکلیف کیا ہے آپ کو؟ مقصد کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جسم میں درد ہوتا ہے، ہر وقت درد ہوتا ہے، ہر وقت تکلیف میں ہوں۔ صحیح، ٹھیک ہے، چلیں میری بہن، انشاءاللہ پیران نظام تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے، اور پھر اسی کو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صاحبزادہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے لیے دردوں کے لیے اور جن کی طبیعت خراب بتاتے ہیں اور کافی عرصے سے ہے، پانی کا گلاس لے لیں نماز فجر کے بعد، اس پہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے دم کر لیں اور وہ پانی پئیں، اور سورہ کوثر کو 5 مرتبہ روزانہ پڑھنا معمول بنا لیں، لیکن اس کا ٹائم ایک ہو، وقت ایک ہو۔ اگر آج 9 بجے پڑھا ہے تو روزانہ 9 بجے پڑھیں، اگر 10 بجے پڑھتے ہیں تو روزانہ اسی وقت پہ پڑھیں گے۔ 5 مرتبہ سورہ کوثر روزانہ پڑھیں اور 21 دن متواتر پانی پہ دم کر کے وہ اس پانی کو نوش فرمائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو صحت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں عشا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی سر میرا سوال تھا کہ میں نے جو ہے نا یہ شروع کیا تھا 3 سال پہلے، اس کے بعد پہلے 1.5 سال تک تو میرے سارے پیپر کلیئر ہوتے رہے آرام سے، اس کے بعد سر 1.5 سال سے نا میرا کوئی بھی پیپر کلیئر نہیں ہے، حالانکہ میں کافی محنت بھی کر رہی ہوں، اور جو میرے ساتھ پڑھنے والے تھے وہ سارے جو ہے نا آگے سب سے نکل گئے، لیکن میرا ہو نہیں گیا پیپر کلیئر۔ تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کی مطلب مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، اس کی کیا ایسی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا ہو نہیں رہا کلیئر، جبکہ میں محنت بھی کر رہی ہوں، سارا کر رہی ہوں۔ بالکل آپ کو بتائیں گے، بالکل آپ کو بتائیں گے، وظیفہ آپ کو بتائیں گے قبلہ پیر صاحب، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محنت کرنے کے بعد بھی پیپر کلیئر نہیں ہو رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ چلیں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ قرآن کا سہارا لیں، نماز کا سہارا لیں اور درود پاک کا سہارا لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں بچی کا؟ بعض بچے ہوتے ہیں بڑے بہت زیادہ محنت کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں، تو میرا بیٹا اس میں پریشان اور ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے بے شمار۔ جی کیونکہ ہم استاد ہیں، ہمیں پتہ ہے بچوں کے۔ جی جی اچھا، آپ نے بیٹا کرنا یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھنے بیٹھیں آپ کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ اپنے پورے جسم کے اوپر پھونک مار لیا کریں۔ اس کے بعد آپ 7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھیں۔ اچھا، یہ آپ جب بھی کتاب نکالیں یہ 2 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنے جسم کے اوپر پھونک مار لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھیں۔ جب پیپر دینے جائیں تو آپ نے اس بات کو بھولنا ہی نہیں ہے، گھر سے نکلیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے جائیں۔ جب پیپر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں، پیپر آپ کے سامنے آ جائے، پہلے آپ نے اگر 7 مرتبہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ پیپر کا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے، آپ پیپر آنے سے پہلے ہی 7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھ لیں، اپنے اوپر جسم کے اوپر دم کر لیں۔ نہ بھی کریں تو سورۃ الم نشرہ 7 مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد جب پیپر آئے گا انشاءاللہ جتنا آپ نے پڑھا ہوگا وہ بھولے گا نہیں، آپ کو پیپر اچھا ہو جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اس موقع پہ نا مجھے ہماری دادی جان کی بات یاد آ گئی کہ جب میں پیپر دینے پہلی دفعہ جب میں بورڈ کا ایگزام حضور دینے گیا 9th کلاس میں، تو میری دادی نے ایک بار فرمایا تھا کہ جب پیپر آنے لگے
تو آیت الکرسی پڑھ کے نا اپنے اوپر دم کر لینا اور پین کے اوپر دم کر لینا خاص طور پہ. تو میں جناب جیسے ہی وہ پیپر اندر کا کمرہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے تھے تو میں وہ آیت الکرسی پڑھ کے دم بھی کرتا تھا, اور وہ پین جو ہے نا خاص طور پہ اسے, تو لڑکے برابر میں پوچھتے تھے تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی یہ پڑھتا ہوں, تم بھی پڑھ لیا کر. تو بڑی عمدہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. حضور قبلہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہم ابھی بات یہ کر رہے تھے, ہم کسی نعت خوانی اور کسی پیر یا کسی عالم کی بات نہیں کرتے, کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, مقصد کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے فار ایگزامپل, تو وہاں پہ اگر ہال میں 200 بندے بیٹھے ہیں تو جو ان کا مینیجر ہے یا جو ان کا کہنا چاہیے کہ جو ان کا ایگزیکٹو کلاس کے جو لوگ ہیں وہ جناب اپنے نیچے والوں کو ایسے سب کے سامنے ذلیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بےعزتی کر رہے ہوتے ہیں, لتاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک انداز ہے. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اسی بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہ کیا یہ رویہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کچھ مناسب رویہ نہیں ہے, کوئی مناسب طریقہ نہیں. اسی طرح بیوی کو بھی آپ سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہیں, اسی طرح آپ بیٹوں کو بھی سب کے سامنے بڑی محفل میں, بڑی مجلس میں, محلے والوں کے سامنے. بہت سے باپ دیکھے میں نے گلی میں ہی بچے کو گالیاں دینا شروع کر دی. کیا فرماتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہستی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال سرکار دو علیہ وسلم کی غلامی کی ہے, حضور کی خدمت میں گزارے ہیں, اور سرکار نے مجھے کبھی جھڑکی تک نہیں دی. بلکہ حضور جب مجھے سودا سلف لینے کے لیے بیچتے تو میں چھوٹا تھا, عمر میں نادانی تھی, کمسنی تھی, تو بسا اوقات میں دیر سے آتا, بازار میں کھڑا رہتا یا کسی کے پاس, تو جب میں آتا تو سرکار مسکرا دیتے. یہ وہ حسن سلوک ہے. اور پھر دیکھیں نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہے, اور جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار فاتح مکہ بن کر جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہاشمی, قریشی اور حضور کا جلیل القدر صحابہ موجود ہیں, لیکن جب بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو غلام کو بلایا جاتا ہے. یعنی یہ غلاموں کے ساتھ, یہ کمزور لوگوں کے ساتھ, یہ غرباء کے ساتھ ایک حضور نے حسن سلوک کا طریقہ سکھایا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ, اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. اور دیکھیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بستر مرگ پہ علالت کی حالت میں ہیں تو آپ حضرت امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجتے ہیں کہ حضور آپ کے نانا جان کا غلام ہوں تو میں مقروض ہوں, تو میں اگر اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا قرض کون دے گا؟ اب جب غلام پیغام لے کر جاتے حضرت امام حسن کے پاس تو آپ غلام کے ذریعے ہی اس کو رقم بھیج سکتے تھے. آپ فوراً خود تشریف لاتے ہیں اور آپ کے پاس اس وقت 10,000 درہم ہیں, ان کو چھپا کر اپنی چادر کے اندر لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اسامہ یار یہ مجھے تو ان کی ضرورت نہیں تھی, شاید تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں. یہاں ایک تو آپ کی سخاوت کا پہلو تو اپنی جگہ ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس غلام کے ذریعے بھی پیسے آ سکتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کی عزت نفس بھی بچی رہے. کیا بات. اور لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, اور میں خود جا کر اس کو تسلی بھی دوں اور اس کی عزت نفس کو پامال بھی نہ ہونے دوں. در حقیقت آج یوں ہو رہا ہے کہ لوگوں کے جو ماتحت ہیں ان کی عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا, اور جو صاحب اقتدار ہے, جو بندہ گھر کا مالک ہے یا ادارے کا مالک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں. تو اس لیے یہی ان چیزوں کا فقدان ہے کہ ان لوگوں کی محبت میں بھی کمی آ رہی ہے. اور لوگ اس کے ساتھ بریک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کلام کرتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور اب اختتام کی طرف جا رہے ہیں. پروگرام کا اب آخری لمحہ ہے. آپ ابھی بھی کال کر سکتے ہیں, کال کیجئے. کوئی مسئلہ زندگی میں, کوئی پریشانی, قرض کی, مرض کی, کوئی اور تکلیف آپ کی زندگی سے جڑی بھی ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے وظائف کی صورت میں. حضور قبلہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے ابھی اسی حوالے سے. اچھا, قوت برداشت کا جہاں تک تعلق آتا ہے نا حضور, تو بیٹا باپ کو جواب دیتا ہے لیکن اتنے اس انداز سے نہیں دے سکتا. ایک تو شرعی بھی حکم نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ باپ بڑا ہے, بیٹا ذرا ویسے وہ اس روب میں بھی ہوتا ہے کہ ابا جی نے.
لیکن اگر میاں بیوی کے رشتے کو دیکھیں تو مرد اکثر اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ میرے پیر کی جوتی ہے. اکثر ہم نے ایک رویہ دیکھا ہے, اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اکثر مقامات پہ پستی بھی نظر آتی ہے, اور پھر یہ ایسے گھروں میں پھر طلاق تک بھی نوبت چلی جاتی ہے. تو کیا یہ رویہ مرد کو اختیار ہے اس طرح کا, پیار محبت والا معاملہ, سلوک والا معاملہ, اس سے بھی تو گھر چل سکتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرا نام امرین ہے, امرین رضا میرا نام ہے. جی 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 یہ بھائی میں نے پتا کرنا تھا کہ میرے سسٹر کا کاروبار تھا جی, انہوں نے اپنی زمین وغیرہ بیچ کے تو وہ کاروبار شروع کیا مائنس کا. تو یہ اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ میرے ہسبینڈ وغیرہ ادھر بالکل ان کا کوئی خیال نہیں ہے, نہ وہ جاتی ہیں نہ وہ پتہ کرتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, ادھر جا کے دیکھیں کہ وہ بالکل ان کا ذہن اس طرف آتا ہی نہیں ہے. یعنی کس طرح کوئی روک لیتا ہے ان کو اس طرف جانے سے, تو پتہ کرنے سے. تو گھر کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے, تو کوئی ایسا کر رہے کہ کوئی بتا دیتے کہ کوئی اس سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں, اس طرف ان کا مائل ہو جائے, دیکھ کے یہ جائیں اور جا کے اپنا سارا کام کو دیکھیں اور کریں کوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے میری بہن, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. حضور کیا فرمائیں گے ان کے حوالے سے؟ دیکھیں میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بہتر فرمائے. دیکھیں کوئی بھی آپ کا حق ہے وہ تو آپ کو لینا پڑے گا. آپ جائیں گے تو کسی چیز کی دیکھ بھال ہوگی آپ کی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں. گھر میں محبت بھی رہے گی, اور آپ کے جو شوہر ہیں وہ اپنی جو پراپرٹی جائیداد اس کی توجہ بھی کریں گے کہ آپ نماز ظہر جب پڑھ لیں تو اس کے بعد سورت محمد کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لی کریں. 26ویں پارے کی دوسری صورت ہے. یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے اور بڑی خوبصورت یہ صورت ہے. تو یہ ویسے بھی سرکار کے نام سے ہے سورت محمد جو ہے, تو اس کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں, اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے حالات سارے ٹھیک ہو جائیں. بہت ہی آسان وظیفہ آپ نے بتا دیا ہے. سورہ محمد ایک دفعہ پڑھنی ہے. جی ایک دفعہ, اور کرم اور فضل والی صورت ہے, بڑی خوبصورت کی. ایک اور کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ لائیو کال نہیں ہے تو سشوک ہے آپ کا. لائیو کال ہے, آپ بات کریں. بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بارے بات کرنی ہے. ٹی وی کی آواز کھلی رکھی ہوئی ہے آپ نے. جی آواز ٹی وی بند کر دے بیٹا. یہ آپ کو پہلے بند کروانی چاہیے. نہیں پہلے بند تو بچے نے آنسر. جی جی بتائیے. میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے سائقہ. اچھا. ایج 31 سال. اچھا. ہم اس کے رشتے تقریباً 2 مرتبہ کیا ہے. ہو گیا شادی تک, شادی تقریباً 3 سال ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم جو بھی دیکھتے ہیں کرتے ہیں, بات پھر بن جاتی ہے, اینڈ پہ آ کے پھر بات ختم ہو جاتی ہے. لڑکے والے ہمیں جواب ہی نہیں بتاتے ہی کچھ. بالکل ٹھیک ہے. کیا مسئلہ مسائل ہے بتائیں. جی میری بہن, بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اور جو بھی وظیفہ آپ کو پیر صاحب بتائیں اس کو غور سے آپ نے سننا ہے. بہن بیٹیوں کے رشتوں کے آج کل بہت مسئلے ہیں, اور پھر جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ رشتہ ہو گیا, سارا کچھ دن تاریخ طے ہو گئے, پھر جا کے ختم ہو گیا, تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. میں صاحبزادہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل, اس کے لیے ہم اسماء الحسنی سے آپ کو ایک وظیفہ تجویز کرتے ہیں. ان لفظوں کو غور سے سماعت فرمائیے گا. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا حی, یا قیوم. یہ اس اپنی بیٹی سے کہیں کہ روزانہ 21 مرتبہ پڑھے. وقت ایک رکھے, یا تو نماز فجر کے بعد پڑھے یا نماز مغرب کے بعد پڑھے. 21 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک, درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 21 دن متواتر کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا. واہ, بڑا. ویسے میں آپ سے اکثر میں نے رمضان میں بھی یہ بات کی تھی, اور قبلہ پیر صاحب بڑے مختصر سا وظیفہ بتاتے ہیں آپ. میرے حساب سے کسی عام بندے کے لیے تو کوئی مشکل ہوگی 21 مرتبہ, لیکن میرے آپ کے ہم سب کے حساب سے میرا خیال ہے بمشکل 3 سے 4 منٹ لگنے, یا 5 منٹ پکڑ لیں ہارڈلی. تو جو بندہ اس کام کا بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ در حقیقت ہم جو وظائف بتاتے ہیں ان کی تعداد بہت قلیل ہوتی ہے, تھوڑی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اس کی
زکوٰۃ ادا کی ہوتی ہے، اچھا، اور ان کا ان پر اپنے اس پر عمل ہے، ٹھیک، اور میں وہ وظیفہ نہیں بتاتا جس کی ہمیں اجازت نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحبزادہ صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ پروگرام کا وقت تمام ہوا ہے جناب، اور وظیفہ چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن اس کو کنٹینیو بیٹھ کے پڑھنا استقامت کے ساتھ فائدہ تبھی ہوگا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ لیکن اگر آپ سوچیں کہ 5 دن 10 دن پڑھ کے مجھے فائدہ نہیں ہوا تو میں چھوڑ دوں تو پھر آپ کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے۔ آخر میں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے، دعا میں شامل ہو جائیے۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں یا ہوں گے، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے رشتوں میں مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، پروردگار عالم صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہتر سے بہتر ان کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ اس پوری امت میں اتفاق فرما، پوری امت کی خیر فرما۔ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیرے محبوب کی رضا میں ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔